السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ جو میری مختصر سی گفتگو ہے، اس کا تعلق ایک خاص عنوان کے ساتھ ہے۔ میں کافی مدت سے اس بات کو دل میں محسوس کرتا ہوں، لیکن اپنے واضح و نصیحت بیان میں بھی یہ بات کبھی میں نے بیان نہیں کی، لیکن محسوسات میں آتا ہے۔ ہماری سوسائٹی معاشرے میں کچھ لوگوں کے تکیہ کلام ہوتے ہیں، گفتگو میں مختلف الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ابھی میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ لفظ جو رشتہ ہے بیٹا، اس کا استعمال جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کی شاید ایک وجہ تو تکیہ کلام بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرا کسی پر خاص طور پر ایک ٹونٹ کرنے کے لیے بھی یہ لفظ، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، یعنی ہمارے پاکستان میں کسی کو کہتے ہیں نا بچہ بنانا، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہمارے صاحبان علم بھی اور دانشور بھی، اور جو یہی بات ہے جو میڈیا پر آ کر بات کرنے والے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید نے ہم سب مسلمانوں کو جو رشتہ دیا ہے، وہ اب سورۃ الحجرات کو دیکھیے، یہ میرے سامنے قرآن مجید ہے۔ سورۃ الحجرات کے اندر یہ 10 نمبر کی آیت نمبر 10، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ سورۃ الحجرات بنیادی طور پر اس میں آداب نبوت و رسالت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے آداب بیان ہوئے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے باہمی ایک دوسرے کے ساتھ طرز عمل، رویے، وہ بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ یہ کل 18 آیات ہیں۔ آج کی سوسائٹی، آج کے معاشرے کو یہ بالخصوص میں تلقین کرنا چاہوں گا کہ ہمیں خود بھی، اپنے بیٹوں کو بھی، اپنی اولادوں کو یہ 18 آیات جو ہیں یہ سکھا دینی چاہیے، یعنی اس کے الفاظ بھی، اس کے معانی بھی، اس کے مفاہیم بھی، یہ ضروری ہے۔ میں اپنے دروس میں، رمضان المبارک کے دروس میں بہت ساری میں نے نشاندہی کی ہے، جو تربیتی نصاب ہے قرآن مجید کا، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ چند دن پہلے میں نے دیکھا ایک سائل ادیم یا ندیم نوجوان ہیں، وہ اپنا ایک تو ان کا سوشل امور پر وہ باتیں کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلامک ٹاپک پر بھی وہ اپنا بیان جاری کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں۔ ان کی کسی دوسرے شخص سے گفتگو، اور اس پر زیادہ گفتگو جو آ رہی تھی وہ یہی بیٹا 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 اس پر ہو رہی تھی، اور اس طرح کے اور لوگ بھی ہیں۔ میں ان کی عنوانات پر تو میرا کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے، یعنی اپنے ہمارے جلیل القدر لوگ جو ہیں، بڑے بڑے عالم، وہ اپنے بعض اوقات اپنے ہم عمر کو، جو بالکل ان کی عمر کے برابر ہے یا عمر سے 2-4 سال بڑا بھی ہے، اس کو بھی بیٹا کہہ رہے ہوتے ہیں، انداز گفتگو میں لفظ استعمال کر رہے ہوتے۔ بعض لوگ تو بڑی شفقت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، پیار محبت سے ساتھ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے۔ بیٹا کہنے کا جو معاملہ ہے، یہ آپ اپنے اولاد کو کہہ سکتے ہیں بیٹا، اب 4 آدمیوں کے سامنے کہیں، گھر میں کہیں، بیٹا ہی کہنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا انبیاء نے اپنے اولاد کے لیے ایسا کہا، لقمان علیہ السلام نے بار بار یا بنیا یا بنیا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اسی طرح حضرت اسماعیل نے اپنے والد کو یا ابت کہا۔ یہی انداز ہوتا ہے، یہ ان رشتوں، جہاں رشتہ موجود ہے وہاں آپ کہہ سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں، بیٹے کا لفظ استعمال اپنے جو بیٹے ہیں، اپنے جو آپ کے بیٹے ہیں، ان کے جو دوست ہیں، آپ ان کو شفقتاً یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، یہ جو رشتے ہیں، ان میں یہ لفظ، اس کا استعمال، آپ بیٹے کا لفظ کا استعمال کر لیں۔ لیکن عمومی طور پر آپ ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہیں یا کسی کے ساتھ مخاطب ہیں، کسی بیٹھک میں ہیں، کسی نشست میں ہیں، آپ کسی کو بھی کہہ دیں بیٹا ادھر، یہ کہنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ یہ آپ تھوڑی سی اس میں گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میں اس کی دلیل جو دے رہا ہوں کہ اصلاً ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول نے اخوت کے رشتے میں باندھا ہے، ہم بھائی ہیں سب۔
یہاں تک دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء اور رسول ہیں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی ہزار سال پہلے گزر چکے ہیں، لیکن آپ ان کے لیے بھی بھائی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی اخوت ایک بنیادی مسلمانوں کا رشتہ، حدیث کے اندر بھی آیا ہے، قرآن کے اندر بھی آیا، آپ بھائی کہہ سکتے ہیں، لیکن بیٹا کہنے کا آپ کو حق نہیں ہے، ہر ایک کو، ہر کسی کو۔ اسی طرح بیٹی ہے، آپ دل کے اندر اس کو وہی احترام دیں، اگر وہ اس ایج گروپ میں آتی ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، وہی ایج گروپ میں آتا ہے، تو اب وہ اپنے دل کے اندر اس کے لیے شفقت، اس کے لیے احترام وہ ضرور محسوس کریں اور وہ رکھیں۔ لیکن جو پکار ہے، جو مخاطب کرنا ہے، وہ بیٹے سے ہر ایک کو مخاطب نہیں کیا جا سکتا۔ میری اپنی عادت و مزاج بھی یہی ہے کہ میرے اپنے بیٹوں کے جو دوست ہیں، وہ جن کی بہت زیادہ آمد و رفت ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، ان کے لیے میں بعض اوقات یہ لفظ استعمال کر دیتا ہوں، لیکن عموماً میں ان پر بھی اجتناب کرتا ہوں، ان کے لیے بھی پیار کے ساتھ کوئی لفظ کہہ دیتا ہوں، بلکہ بعض اوقات بھائی کا لفظ میں زیادہ استعمال کرتا ہوں۔ تو یہ سوسائٹی کے اندر بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک بڑے نامور عالم دین جو آج بہت بڑے مرتبے پر ہیں، بڑے رتبے پر ہیں، تو میں نے ان کو گفتگو کے دوران دیکھا، دوران تقریر، کہ ان کے سامنے ایک عالم دین بیٹھے تھے جو مجھے یقین ہے کہ ان سے عمر میں بڑے تھے، اور وہ ان کو بیٹا کہہ رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اسی طریقے سے میں نے کچھ ابھی سوشل میڈیا پہ ڈاکٹرز دیکھے ہیں، وہ ہر ایک کو یوں بیٹا بیٹا کر کے مخاطب کرتے ہیں۔ یہ بڑی، میں صحیح بات کہوں، یہ بندہ ان الفاظ کو وہ خود سنے تو اسے اندازہ ہو، یہ بڑی گری ہوئی حرکت ہوتی ہے۔ آپ کو شاید میرے اس لفظ سے اختلاف ہو، یہ بڑی گری ہوئی حرکت ہے۔ یہ اس کے اندر محسوس ہوتا ہے بعض لفظوں کے اندر، یعنی شفقت، پیار، محبت کے ساتھ جو لوگ کہتے ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا، لیکن عموماً جو ایک سٹائل بنا ہوا ہے نا، یہ ہمارے ہاں وہ، اور اسی طرح ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اب ان کے جو بیٹے ہیں نا، آگے دو ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی اب یہی رویہ اختیار کر رہے ہیں، یعنی اپنے باپ کی اس کو کاپی کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہر ایک کو یہی بیٹا بیٹا بیٹا۔ یہ ایک بہت گھٹیا اور گرا ہوا انداز ہے۔ میں اس کے لیے اس سے زیادہ سخت نہیں لفظ کہہ سکتا، شاید یہ بھی آپ کو سخت لفظ لگ رہے ہوں، لیکن مجھے اس سے بہت زیادہ حقارت محسوس ہوتی ہے۔ بیٹا، اولاد اپنی ہوتی ہے، رشتے اپنے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ باقی احترام، شفقت سب کے لیے ہوتا ہے، اور سب کے لیے جو رشتہ ہے وہ جو اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے، وہ اخوت کا رشتہ ہے، بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ ہم سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرا پیغام جہاں تک پہنچے گا، آپ اس کو آئندہ کے بعد جہاں کہیں یہ لفظ سنیں گے تو آپ ضرور اس پر غور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔